مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم دائما على حبيبك خير خلقه كلهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ الحمد لله رب العالمين خالق المخلوقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين طه وياسين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعترته وشهداء محبته وأولياء ملته وعلماء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وعز السامعين رونقي بزم العائدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہمارا مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمت للعالمین کے دربار پر حسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بأیدہ ایدنا برحمتا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ ایک مرتبہ درود پاک کی سوغات کو پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وآلہ دائما سرمدا۔ لی خمسة اخفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ۔ غوث اعظم ببنی بے سر و ساما مدد قبلے دی مدد کعبہ ایما مدد قادری نارے یا غوث اعظم زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم قادریم و چشتیم نارے یا مرشد زنم دمز شیخ شعیب الاولیاء و تاج الشریعہ و مفتی اعظم زنم۔ اللہ کی سر تاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سبحان اللہ۔ حضرات، ویسے جتنی راتیں گزری ہیں
آقا امام حسین کی یاد میں سب بے مثال راتیں ہیں، اور جو آنے والی راتیں ہیں آقا حسین کی یاد کی وہ بھی بے مثال راتیں ہوں گی۔ آج کی رات میں انشاءاللہ الرحمن آپ سب کو اہل بیت کے ذکر کے ساتھ چشم و چراغ خاندانی اہل بیت کے نورانی چہرے کی زیارت سے مشرف ہونے کا شرف حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں اگر بہتر سمجھیں تو آگے آ جائیں تاکہ حضرت کی زیارت قریب سے کر لیں۔ موقع اچھا ہے، کرسیاں خالی ہیں، پیچھے والوں کے لیے جگہ ہے، اور اگر وہیں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں سے بھی زیارت آپ کریں، لیکن آگے رہیں گے تو حضرت کی زیارت میں ذرا لطف آپ کو آئے گا۔ اپنی اپنی جگہ لے لیں، جہاں بھی جگہ ملے قریب سے قریب تر ہو کر کے بیٹھیں، ایک بھی کرسی خالی نہیں رہنی چاہیے، اور سب عاشقان مصطفیٰ محبت اور پیار سے بیٹھیں۔ انشاءاللہ تعالی ذکر اہل بیت کل بھی ہو رہا تھا، آج بھی ہو رہا ہے، صبح قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اہل بیت کی شان میں ہمارے اور آپ کے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے بھائی استاد زمن علامہ حسن رضا بریلوی نے کہا، جو ہم نے شعر کل پڑھے تھے، بطور برکت پھر پیش کرتا ہوں کہ کس زبان سے ہو گیا مدح خانی اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ کے مدح خانی اہل بیت۔ سبحان اللہ۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ سبحان اللہ۔ بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ سبحان اللہ۔ تو اہل بیت کی شان اور ان کا مقام اور ان کی عظمت مسلم الثبوت ہے۔ کل کی گفتگو میں ہم نے اہل بیت کو سماعت کیا کہ کون کون اہل بیت میں ہیں۔ جو قرآنی آیات اور احادیث مصطفیٰ کا نچوڑ ہے، جو عقیدہ اہل سنت ہے، وہ یہ ہے کہ ازواج مطہرات اور سرکار کی دیگر اولاد یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، اور 5 نفوس قدسیہ جو سرکار کے نام سے شامل ہوتا ہے وہ بھی اہل بیت میں ہیں، جن میں ایک نام علی شیر خدا مشکل کشا فاتح زمن خیبر شکن حیدر کرار کا آتا ہے۔ دوسرا نام شہزادی مصطفیٰ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا آتا ہے۔ تیسرا نام امام حسن مصطفیٰ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا آتا ہے۔ چوتھا نام پیکر صبر و رضا امام الشہداء حضرت سیدنا آقا امام حسین کا نام آتا ہے۔ جب کبھی کوئی خاص موقع ہوتا تھا یا کہیں اہل بیت کے نام کو پیش کرنا ہوتا تھا تو ہمارے اور آپ کے نبی ان 4 ناموں کو 4 نفوس قدسیہ کو پیش کرتے تھے، جس میں ایک سیدنا علی، دوسری سیدہ فاطمہ، تیسری امام حسن مصطفیٰ، اور چوتھا نام جو آتا ہے آقا حسین کا آتا ہے۔ نگران کے لوگ جب آپ کی بارگاہ میں پہنچے، یعنی ہم سب کے سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، اور جب وہ لوگ معترض ہو کر کے سرکار کی بارگاہ میں پہنچے تو ہم سب کے آقا نے انہی 4 ناموں کو پیش کیا۔ واقعہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن واقعہ پیش کرنے سے پہلے آئیے پہلے پیارے علی کی شان سنتے ہیں اور سیدہ فاطمہ کی عظمت کو سنتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ دونوں کی شادی کا منظر بعد ہوئی انشاءاللہ الرحمن، وقت جیسا رہا ویسی بات ہوگی۔
حضرت علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے اور آپ کے آقا دونوں عالم کے سرکار اور سرکار کی اور دیگر جانشاں صحابہ جب ہجرت کر کے مدینہ شریف کی سرزمین پہ تشریف لاتے ہیں تو ہجرت کے بعد میں کیا کیا حال ہوتا ہے اسے ہمیں سماعت کرنا ہے۔ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی، اور ہجرت سے پہلے ہی مکہ المکرمہ کی سرزمین پر حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ اب دونوں کی شادیوں کا معاملہ جب آتا ہے، ویسے پیاری سیدہ فاطمہ کی پرورش بڑی ناز و نعمت کے ساتھ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور کرنے کے ساتھ جب ہمارے اور آپ کے نبی نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا مکے کی سرزمین پر، اور کہا میں نبی ہو کر کے آیا ہوں، اور یہ اعلان عام تھا، تو اس وقت سیدہ فاطمہ کی عمر مبارک 2.5 برس کی بتائی جا رہی ہے۔ جب کفار مکہ نے نبی دو جہاں کو بہت زیادہ تکلیفیں دینی شروع کر دی اور آپ کے راستے میں کانٹے بچھانے شروع کر دیے، نبی دو جہاں کو تکلیف پہ تکلیف دینی شروع کر دی، آقا کائنات کا رہنا سہنا چلنا پھرنا دشوار کر دیا، تو ایسے حال میں حضرت سیدہ فاطمہ کی عمر 6 سال یا 7 سال کی بتائی جا رہی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی جانب سے پہلے ہی سے سمجھدار بھیجی گئی تھی، اللہ نے عقل و شعور آپ کو بچپن ہی سے کمسنی ہی سے عطا فرمایا تھا۔ جب ہم سب کے مصطفیٰ مکے کے بازار یا گلی کوچے سے آتے اور لوگوں کے تکلیفوں سے مغموم ہو کر کے تشریف لاتے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو جاتی۔ اس بے چینی کی کیفیت کو دیکھ کر کے شہزادی مصطفیٰ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بے چینی بڑی عجیب ہوا کرتی تھی۔ اگر کسی پہ گفتگو کی جائے تو راتیں پوری ہو سکتی ہے کہ شہزادی فاطمہ کا کردار اسلام کی تبلیغ میں کیسا حسین کردار ہے، اشاعت اسلام میں کتنا نورانی کردار ہے۔ بچپن میں آپ نے نبی پاک صاحب الاولیاء کے ساتھ کس طرح محبت اور پیار کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعائیں لی ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال کیا تھا؟ آپ پرورش کر رہی انہی ایام میں جب ہمارے اور آپ کے نبی دونوں عالم کے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے میں داخل ہوتے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی، اے میرے سرداش، اے میرے شوہر نامدار، اے نبیوں کے سرکار، میرے دل میں ایک غم ہے۔ آقا کائنات نے کہا، اے خدیجہ کون سے غم سے تم چور ہو؟ عرض کرتی ہے، میں نے اپنی 3 بیٹیوں کی شادی کا حال اپنے نظروں کے سامنے دیکھ لیا، اور جس بھی حال میں تھا ایسا ہم نے آپ کی محبت اور سرپرستی میں کر دیا، لیکن میری ایک شہزادی فاطمہ ہے، اب ان کی شادی کا معاملہ ہے، میری زندگی شاید کم ہے، اے آقا کائنات ان کی شادی جب ہو تو انہیں میرے نہ ہونے کا غم نہ ہونا چاہیے، اور ان کو امن و امان چین و سکون کی بہاریں ایسی ملنی چاہیے کہ یہ جہاں بھی رہیں خوشیوں کی سوغات ان کے ہاتھ میں آنی چاہیے۔ نبی یہ دو جہاں ہاں کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں بہت ساری گفتگو ہوتی ہے۔ ایسے حالات میں کچھ مہینوں کے بعد میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہو جاتا ہے، اور مکہ مکرمہ کے قبرستان میں آپ کو دفن کر دیا جاتا ہے، جس کو جنت المعلیٰ کا قبرستان کہا جاتا ہے۔ نبی یہ دو جہاں جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کی سرزمین پہ تشریف لائے، تو تسلسل کے ساتھ سرکار کے دیوانوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضور کی اور دیگر شہزادیاں بھی تشریف لائیں، علی مرتضیٰ مشکل کشا بھی تشریف لائے، اور انہی کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی بھی آمد ہو جاتی ہے۔ اب مدینہ طیبہ کی سرزمین پر شہزادی فاطمہ کے زندگی کا ایک ایک حال
وہاں کی عورتوں کے نظروں کے سامنے ہے۔ پیارے علی شیر خدا مشکل کشا کی زندگی کا حال بھی وہاں کے لوگوں کے سامنے ہے۔ علی شیر خدا مشکل کشا کے تعلق سے یہ کہا جا رہا ہے، جب آپ مدینہ منورہ کی گلی سے گزرتے تھے تو لوگ یہ کہتے تھے ایسے بہادر سینے والا انسان ہم نے دیکھا نہیں ہے، اس نوجوان کا سینہ کتنا کشادہ نظر آ رہا ہے۔ چنانچہ پیارے علی شیر خدا مشکل کشا مدینہ طیبہ کی سرزمین پہ آپ ہیں، اور ایسے حال کے اندر رہ کر کے آپ نبی دو جہاں کی بارگاہ میں رہ کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ شہزادی فاطمہ کی پرورش مصطفیٰ جان رحمت کر رہے ہیں۔ مورخ یہ لکھتا ہے، ایک روایت کے مطابق حضرت علی شیر خدا مشکل کشا کے عمر مقدس کا 21 سالہ دور چل رہا ہے، اور شہزادی فاطمہ کے حیات ظاہری کا 15 سالہ دور چل رہا ہے۔ اور ایک روایت تو یہ کہتی ہے کہ اس وقت شہزادی فاطمہ کی عمر 17 سال کی تھی۔ گویا کہ دونوں کی عمروں کو نظروں کے سامنے رکھو۔ بڑے بڑے صحابہ ہیں جن کے پاس عمل بھی ہے، علم بھی ہے، ہنر بھی ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، ثروت بھی ہے، ساری خوبیاں ہیں۔ سب کے تمناؤں کے اندر ایک تمنا یہ لے کر کے چل رہی ہے، کاش میری شادی شہزادی فاطمہ سے ہو جائے، کاش میرا نکاح شہزادی فاطمہ سے ہو جائے، کیونکہ شہزادی فاطمہ سے بہتر کوئی ایسی خاتون نظر نہیں آتی ہے، کوئی ایسی شہزادی نظر نہیں آتی ہے جس کے تقوی کا کوئی جواب نہ ہو، جس کے رکوع کا کوئی جواب نہ ہو، جس کے سجدے کا کوئی جواب نہ ہو، جس کے کھانے پینے کا کوئی جواب نہ ہو۔ بہت ساری خوبیاں شہزادی فاطمہ کے اندر ہیں، لیکن ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ بیان فرماتی ہیں کہ شہزادی فاطمہ کے زندگی کے صبح و شام کو جب دیکھا جاتا تھا تو ان کے زندگی کا اکثر لمحہ نبی دو جہاں کے لمحے سے ملتا جلتا نظر آیا کرتا تھا۔ آپ کی مسکراہٹ نبی دو جہاں کی مسکراہٹ کی اداؤں میں ہوا کرتی تھی، آپ کا بولنا نبی دو جہاں کی بولی کی ادا کو لے کر کے ہوا کرتا تھا، آپ کا کھانا نبی دو جہاں کے کھانے کے انداز کو لے کر کے ہوتا تھا، آپ کا دیکھنا نبی دو جہاں کے دیکھنے کے انداز کو لے کر کے ہوا کرتا تھا۔ شہزادی فاطمہ ہے، ابھی آپ بچپن کے لمحات سے گزر رہی ہے، مگر خوبیاں اور ادائیں جو ہیں وہ کسی اور کی ادا نہیں ہے، اپنے ابا حضور کی اداؤں کو لے کر کے چل رہی ہے۔ کون ہے ابا حضور؟ جو کائنات کے سردار ہیں، دونوں عالم کے تاجدار ہیں، انیسے بے کسا ہیں، چارے سازے دردمندہ ہیں، جن کی ادا ہی کو لینے کے بعد میں انسان کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے، جن کے طریقے زندگی ہی کو اپنانے کے بعد میں ایک انسان صحیح طور پر اچھا انسان کہا جا سکتا ہے، جن کے انداز زندگی کے نمونے کو حاصل کرنے کے بعد میں ایک انسان چین و سکون کی زندگی کو گزار سکتا ہے۔ شہزادی فاطمہ کے اندر ادائے مصطفیٰ نظر آ رہی ہے، شہزادی فاطمہ کے اندر نمونے مصطفیٰ کی جھلک نظر آ رہی ہے، بلکہ ام المومنین یہ کہتی ہیں شکلن بھی دیکھا جاتا، صورتن بھی دیکھا جاتا، سیرتن بھی دیکھا جاتا، عادتن بھی دیکھا جاتا، حکمن بھی دیکھا جاتا، حقیقتن بھی دیکھا جاتا، تو شہزادی فاطمہ کی ہر ادا نبی دو جہاں کے ادا سے ملتی تھی۔ دیکھنے والی عورتیں یہ کہتی تھی یہ شہزادی ایسی ہے جو اپنے ابا حضور کی ادا کو لے کر کے چل رہی ہے۔ اب ضرورت یہ تھی کہ ان کی شادی ہو تو کس سے ہو، ان کی شادی ہو تو کون سی ذات سے ہو۔ بڑے بڑے صحابہ سوچ رہے ہیں ہمارا رشتہ کسی ایسی پیاری شہزادی سے ہو جنہیں سیدہ فاطمہ کے نام سے جانتے پہچانتے ہیں۔ امنگیں بہت سارے صحابہ کے اندر ہیں، لیکن ایک دن کا ماجرا کیا ہے، علی شیر خدا مشکل کشا اپنے اونٹ کو لیتے ہیں، باغ کے اندر اونٹ کو چلا رہے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اور اٹھنے کے بعد میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، دونوں نے اپنے ہاتھ میں ہاتھ کو لیا، چلتے ہوئے جا رہے ہیں، اور کیوں نہ چلے، دونوں یار ہی تو ہیں، عمر کو دیکھو تو ابو بکر کے یار ہیں، ابو بکر کو دیکھو تو عمر کے یار ہیں، ہاتھوں میں ہاتھوں کو ڈال کر کے چلتے جا رہے ہیں۔ کیا منظر رہا ہوگا مدینہ طیبہ کی گلی پر جب نبی یہ دو جہاں کے دونوں ہونے والے خلیفہ چل رہے ہوں گے، کہاں جا رہے
رہے ہیں، کون سی منزل میں جا رہے ہیں، کون سی امنگ کو لے کر کے جا رہے ہیں؟ ارے جا رہے ہیں تو ایک کا گھر بسانے جا رہے ہیں، ایک کے رشتے کو جوڑنے جا رہے ہیں، ایک کے سینے کو دوسرے کے سینے کے قریب کرنے جا رہے ہیں۔ نبی دو جہاں کے ہونے والے تمنا، نبی دو جہاں کی ہونے والی آرزو کو پوری کرنے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں۔ چنانچہ دونوں صحابی بڑھے، کہاں گئے؟ پیارے علی شیر خدا مشکل کشا کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد میں کہتے ہیں اے علی شیر خدا مشکل کشا، آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں بھائی اونٹ کو چلا رہا ہو، اونٹ کو گھاسیں کھلا رہا ہو، اونٹ کی خوراک پوری کر رہا ہو۔ آپ نے کہا چلو اونٹ کو لے لو اور اونٹ کو کہیں باندھو اور نبی پاک کے در پر پہنچ جاؤ۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا دیکھیے شہزادی فاطمہ بالغ ہو چکی ہے، رشتے کے لیے آپ نبی دو جہاں کی بارگاہ میں اپنے لب کو کھولو۔ پیارے علی کہتے ہیں ارے بھائیو میرے دل میں بھی تمنا تھی، میرے دل میں بھی آرزو تھی، میرے دل میں بھی خواہش تھی، مگر ہمت نہیں ہو پا رہی تھی۔ آپ دونوں نے میری ہمت کو بڑھایا ہے، آج آقا حضور کی بارگاہ میں ضرور پہنچوں گا۔ آپ نے اونٹ کو باندھا، جلدی جلدی چلتے چلتے آگے بڑھے اور کہتے جا رہے ہیں اے ابو بکر و عمر دعا کرو کہ میری تمنا پوری ہو جائے۔ پہنچے تو دوپہر کی تمازت ہے، مکان کا دروازہ آقائے کائنات کا بند ہے، اور جیسے ہی دروازے کو بند آپ نے دیکھا، مکان کے دروازے کی کنڈی کو کھٹکھٹائی، آواز آتی ہے من دقل باب، دروازے پر کون ہے؟ نبی دو جہاں کی پیاری زوج مکرمہ نے جب پوچھا تو میرے آقا کہتے ہیں اے ام سلمہ یہ مت پوچھو کہ دروازے پر کون ہے، ارے آنے والا بہت بڑی تمنا لے کر کے آ رہا ہے، آنے والا بہت بڑی آرزو لے کر کے آ رہا ہے، آنے والا بہت بڑی خواہش لے کر کے آ رہا ہے، آنے والا بہت بڑی مراد لینے کے لیے آ رہا ہے، دروازہ کھول دو۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا، علی شیر خدا اندر داخل ہوتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں۔ کس کو سلام پیش کرتے ہیں؟ اس نبی برحق کو جن کو شجر سلام کریں، جن کو حجر سلام کریں، جن کو پتھر سلام کرے، جن کو زمین سلام کرے، جن کو آسمان سلام کرے، جن کو نبیوں کی نبوت سلام کرے، جن کو رسولوں کی رسالت سلام کرے۔ ارے یہ چاند طلوع ہو تو آقا کو سلام کرے، یہ سورج طلوع ہو تو آقا کو سلام کرے، دن آئے تو آقا دو جہاں کو سلام کرے، رات آئے تو نبی دو جہاں کو سلام کرے۔ تاریخ یہ کہتی ہے پیارے علی شیر خدا آقا کو سلام پر سلام پیش کر رہے ہیں۔ اے مصطفیٰ آپ کو سلام، اے مصطفیٰ آپ کو سلام، اے کائنات کے والی آپ کو سلام۔